السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی وہ خاص راتیں کہ جس میں ہمارا نصیب لکھا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری زندگی، ہماری موت طے کی جاتی ہے، ہمارا رزق طے کیا جاتا ہے۔ حج، عمرہ، زیارت اگر ہمیں جانا ہے تو وہ ان راتوں میں ہمارے لیے لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ان راتوں کو بہترین انداز سے استعمال کر لیا تو بے شک آنے والا جو سال ہے اس میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ ہم ویسے تو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ بے شک ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ شب قدر کیا چیز ہے، لیکن اپنے محدود علم کے ساتھ، اپنی محدود معرفت کے ساتھ کم سے کم یہ کوشش کریں کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پہ ہم پوری طرح سے عمل کریں۔ قرآن میں 114 سورے ملتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان خاص راتوں پہ ان سوروں کو پڑھو تو ظاہر ہے کہ انہیں ہمیں ضرور پوری توجہ کے ساتھ ان کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور آج ہم ایسے ہی ایک سورے کی بات کریں گے جس کا نام ہے سورہ دخان، کہ جس کو شب قدر میں تلاوت کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ آئیے اس سورے کے بارے میں تھوڑی سی اور معرفت حاصل کریں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، سورہ دخان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تو سب سے پہلے یہی بتائیں کہ یہ سورہ کتنی آیتیں ہیں، اس کے معنی کیا ہیں اور کہاں نازل ہوا، اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان بھی مکی سورہ ہی ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوا، اور اس کی 59 آیات ہیں، اور قرآن کا سورہ نمبر 44 ہے، اور یہ 25ویں پارے میں موجود ہے۔ دخان جیسا کہ اس کا نام ہے سورہ دخان، دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں، اسموک۔ اچھا، ہاں، تو اس سورے کی آیت جب ہم 10ویں پڑھیں گے تو 10ویں آیت میں لفظ دخان وارد ہوا ہے، اور جس میں قیامت خیز دھوئیں کا ذکر ہے، اور وہ بہت ہی ہولناک ایک دھوئیں کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے، اور جس کی اپنے آپ میں پوری ایک روایت بھی موجود ہے۔ اور اس سورے کے مطالب بھی 7 طرح کے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، جو سوئے ہوئے غافل دلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں، انسان اگر سوچے غور کرے۔ اس میں ایمان، تقوی، حق، عدالت وغیرہ کی طرف جو ہے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں اس میں موجود ہیں، اور یہ سورہ بھی وہ سورہ ہے جو ماہ رمضان کی 23ویں شب کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ اور خود اس سورہ مبارکہ میں بھی قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے کے بارے میں ذکر موجود ہے، یعنی خود اس سورے میں اس بات کی دلیل موجود ہے، پائی جا رہی کہ قرآن مجید جو ہے شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ تمام معنی مطالب کو سمیٹے ہوئے اپنے آپ میں ایک بہترین سورہ ہے، تو یقیناً اس کی تلاوت کا بہت فائدہ بھی آپا تو شب قدر سے متعلق اس میں کیا وہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، اور کیوں اس کی تلاوت کا ذکر آیا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ جی، سورہ دخان میں دیکھیے قرآن مجید کا شب قدر سے ایک رابطہ بیان کیا گیا ہے، اور شب قدر کے متعلق یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اس بات کا اقرار بھی کیا گیا ہے، یعنی پختہ دلیل ہمیں اس میں مل رہی ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ نزول قرآن سے ہو رہا ہے، اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ نزول قرآن سے ہی ہو رہا ہے، یعنی جیسے بات ہو رہی ہے کہ شب قدر میں جو ہے نازل ہوا قرآن جو ہے ماہ رمضان میں، تو اس کا اسی بات سے آغاز بھی اس کا کیا جا رہا ہے، قسم کھا کر کے۔ کس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کہ اس میں یہاں پر دیکھیں ہم اگر تو اس واضح کتاب کی یعنی حروف مقطعات سے شروعات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں واضح کتاب کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، یعنی خود واضح کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم کھا کر کے پھر بات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور وہ دوسری آیت میں اس بات کو پیش کیا گیا، وہ کیا ہے کہ جسے ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہمیشہ ڈرانے والے تھے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب جب یہ بات یہاں پر آئی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی ہمیں تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ ہم نے ترجمے کو جان لیا ہے، لیکن اب جب اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں روایتوں کا سہارا لینا ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب قدر لی گئی ہے، یعنی جو یہاں پر یہ دوسری آیت میں ذکر ہوا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس سے مراد یعنی کہ ہم نے جسے ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، مبارک رات۔ تو مبارک رات کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ مبارک رات کچھ اور نہیں بلکہ وہ شب قدر کی ہی رات ہے، کہ جسے مبارک رات کہہ کر اس میں یاد کیا گیا ہے، اور وہ رات کہ جس میں مخلوقات کا انجام اور اس کی تقدیر یکساں طور پر قلم بند کی جاتی ہے، اور قرآن
ایسی پاکیزہ رات میں جو ہے نازل ہوا، کہاں پر؟ رسول خدا کے پاک و پاکیزہ دل پر اترا ہے۔ اب اس کی اور وضاحت اگر ہم دیکھیں تو اس کی تفسیر کو جب ہم جانتے ہیں اس آیت دوم کی، کہ تو اس میں ہم پاتے ہیں کہ ایک دو ہستیاں نہیں، تین معصوم ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں روایت مل رہی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت سی روایات جو ہیں درج ہیں، جس میں سے ایک بتا رہی ہوں آپ کے سامنے کہ بیان فرماتی ہیں معصوم ہستیاں کہ اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو ایک ہی مرتبہ بیت المعمور کی طرف نازل کیا، پھر 20 سال کے عرصے میں رسول پاک پر تدریجی طور پر نازل فرماتا رہا۔ یعنی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اس رات سے مراد ہی شب قدر ہے، اور خود اس سورہ مبارک میں اس کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو 23ویں کی رات میں پڑھنے کے لیے تاکید بھی کی گئی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے آپ میں اتنے معنی کو سمیٹے ہوئے ہے، جو موضوع اس میں کور کیے گئے ہیں، جو مضامین لیے گئے ہیں، وہ اپنے آپ میں انسان کو جو ہے غفلت سے اٹھا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ اور وہ رات کے جب ہمارا مقدر لکھا جا رہا ہے، اس رات سے بہتر اپنے آپ کو بیدار کرنے کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے غفلت کی زندگی، ایک موقع پھر خداوند عالم نے عنایت کیا کہ اپنے آپ کو بیداری سے اٹھا لیں۔ تو بیداری سے اٹھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے بہترین ہدایت کی۔ قرآن مجید کا یہ سورہ ہمیں اس طرح سے لبریز ہے، ہدایت سے بھرا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بیداری کی طرف لا سکتے ہیں۔ جی آپا، اس سورے کی جو تلاوت کے متعلق کیا فوائد ہیں جو ہم لوگوں کو حاصل ہوں گے، کہ دنیا میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، آخرت میں وہ کون سے فائدے ہیں جو یہ سورہ ہمارے لیے بن کر آئے گا سامنے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، رسول خدا کی حدیث مبارک پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ، یعنی جمعرات کی رات، جو جمعہ کی شب ہوتی ہے، جو جمعرات تھرسڈے نائٹ، تو جو شخص شب جمعہ اور جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، خدا اس کے لیے بہشت میں گھر بنائے گا۔ یعنی ایک یہ وعدہ ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ کی ہی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ بیان فرماتے ہیں جو شخص سورہ دخان کو رات میں پڑھے تو وہ ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ پھر ایک اور سنیے گا روایت میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب نمازوں میں، یعنی سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ انسان پڑھ سکتا ہے، تو اگر واجب نماز میں یا نفل نمازوں میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، خدا اسے ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو قیامت میں امن و امان میں ہوں گے، جن کے حساب میں آسانی ہوگی، دائیں ہاتھ میں انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ آرزو ہر انسان رکھتا ہے، خدایا داہنے ہاتھ میں ہے، ہمیں نامہ اعمال عنایت فرمانا، ہمارے حساب میں آسانی ہو، وہ تمام چیزیں اس سورہ مبارک کی تلاوت سے مل رہی ہے۔ اب دنیاوی ایک بہت بڑا فائدہ بھی بیان کرتی چلوں کہ دیکھیے کاروباری افراد کی، اکثر کوئی بزنس مین ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی خاتون بھی ہے بزنس کر رہی ہے، کوئی مرد بھی ہے، اور وہ بار بار اس میں فیل ہو جا رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سورہ ایک بہترین فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، بہت بڑا ان کو جو ہے سہارا دے رہا ہے۔ کہ رسول خدا کی حدیث مبارک ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو سورہ دخان کو لکھ کر کاروبار کی جگہ پر رکھے گا تو اسے بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا، اور بہت تیزی کے ساتھ اس کے مال و دولت میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ جو بھی اس کا آفس ہے انسان کا، جہاں پر بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، وہاں پر اگر وہ سورہ دخان کو لکھ کر کے رکھے تو اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ کاروبار تیزی سے بڑھے گا۔ خدا بہتر جانے کیا چیزیں ہیں کہ نظر بد ہے یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین ہم دیکھیں توڑ ہمیں مل رہا ہے۔ آپ پرنٹڈ کاپی رکھ سکتے ہیں فریم کروا کے، اگر ہاتھ سے جیسے جی اجازت ہے اس کی بھی، تو اسے اس مقام پر، لیکن احتراماً یہ نہ ہو کہ ہم نے بس پرنٹ آؤٹ لے لیا تو بس وہ زیروکس کے ایک پنے کی طرح ہی بس سمجھ کر کے ہم نے اسے کہیں رکھ دیا، بلکہ احترام کرے۔ ہر چیز دیکھیں نیت پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، یہ بات ہے کہ آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ اس چیز کو کیا ہے، اس پر بھی وہ چیزیں بہت زیادہ انسان کی منحصر ہیں، تو لہٰذا اسے اچھے بلند مقام پر
کوئی دیوار پر یا اسے لیمینیٹ وغیرہ کرا کے وہاں پر جو ہے لگا دیا جائے اور عقیدے کے ساتھ میں، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہے. یہ نہ ہو جائے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دعائیں لگا دی ہیں، سورہ اپنا کام کرے گا، ہمیں تو محنت کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ خدا بھی ساتھ کوشش کرنے والوں کا دیتا ہے. تو یقیناً ہم کوشش اپنی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے اعتبار سے یہ سورہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ انسان کے کاروبار میں برکت کے لیے بالخصوص اسے یہاں پر یہ حدیث بھی بیان کی جا رہی ہے. جی خواہ آپا، ایک چیز آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ دخان یعنی قیامت خیز دھواں، تو یہ کون سا دھواں ہے جس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ملتا ہے اس دھوئیں کے بارے میں؟ جی جیسے کہ آیت نمبر 10 کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 10 میں جب ہم پہنچیں گے سورہ دخان کی تلاوت کرتے ہوئے 10ویں آیت میں، تب وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی اس دن کا انتظار کر جب آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا، وہ تمام لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے. یعنی کہ یہ دھواں عذاب الہی کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی ایک ایسا دھواں کہ جو کوئی راحت دینے والا نہیں ہے، جو کوئی سکون دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ خدا کے ایک عذاب کے طور پر نازل ہوگا. اور مفسرین کی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، جن میں سے پہلا نظریہ میں پیش کر دوں کہ مفسرین کا پہلا نظریہ اس آیت کے متعلق، یعنی جو قیامت کے خیز دھواں ہوگا، اس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ قریش جو کہ ابھی اسلام کی طرف نہیں آئے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، تو یہ پیغمبر کے زمانے میں مشکلات میں جو ہے مبتلا ہوئے تھے. ان کی طرف ایک اشارہ کس طرح سے کہ ان کی گمراہی کی وجہ سے رسول خدا نے ان کے بارے میں نفرین کی تھی کہ تمہارے لیے میں خدا سے کہوں گا کہ خدا تمہیں یوسف کے زمانے کسی قحط میں مبتلا کر دے. تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ بھوکمری کے شکار ہونے لگے، یہاں تک کہ حالت یہ تھی کہ یہ مردار بھی کھانے لگے، یہاں تک کہ حالت یہ تھی کہ مردہ جانوروں کو بھی یہ کھانا ان لوگوں نے شروع کر دیا. یعنی اس طرح سے ایک کھانے پانی کی جو ہے قلت ہو چکی تھی رسول اللہ کی نفرین کی وجہ سے. اس کے بعد یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور معافی تلافی مانگی، کہا کہ ہم جو ہے اپنی غلطی پر نادم ہیں اور ہماری اس بات کو قبول کیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ عذاب ہٹا دیجئے. رسول نے دعا کی، وہ معاملہ ہٹ گیا. لیکن جیسے ہی وہ مشکل ہٹی، یہ لوگ پھر اپنی گزشتہ حالت پر پھر سے پلٹ آئے تھے. تو ان کے لیے ان کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے جو زیادہ تر مفسرین کا ماننا، اس دوسرے نظریے پر ان کا زیادہ اعتماد ہے اور زیادہ تر وہ اس کی طرف ہی متوجہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور وہ کیا ہے کہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سورہ دخان سے جو گہرا دھواں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور قیامت خیز دھواں، اس سے مراد وہ قیامت آنے سے پہلے دنیا کے خاتمے پر اور قیامت کے پہلے وہ جو ایک ہولناک دھواں اٹھے گا، اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ دھواں ہوگا جو بالکل تباہی اور بربادی ہوگا، جس کے بعد دنیا کا وجود نہیں رہ جانے والا ہے. یہاں پر ایک دلیل میں پیش کرتی چلوں کہ رسول خدا کی ایک حدیث کو حذیفہ یمانی یہ روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ 4 چیزیں قیامت کے قریب ہونے کی نشانی، یعنی قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں ہیں 4 چیزیں. اولاً دجال کا ظاہر ہونا، دوسرے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، تیسرے زمین عدن کی گہرائیوں سے آگ کا اٹھنا، اور چوتھی چیز وہ ہے یہی دھواں، یہی اسموک ہے، یہی دخان ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا گیا. حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دھواں کیا ہے؟ تو آپ نے سورہ دخان کی اسی 10ویں آیت کی تلاوت کی تھی کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی اس دن کا انتظار کر جب آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا. پھر آپ نے مزید اس کی وضاحت بھی کی. پھر رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یعنی پرٹیکولر کسی ایک جگہ کے لیے یہ دھواں نہیں ہوگا، بلکہ یہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، مشرق سے لے کر کے مغرب تک کے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. 40 شب و روز تک کہ یہ چھایا رہے گا. یعنی یہ نہیں کہ ایک لمحے کا کام ہے، ایک دن کا کام ہوگا، بلکہ 40 شب و روز تک کہ یہ دھواں چھایا رہے گا. اور مومن کی حالت اس میں ایسی ہوگی جیسے اسے زکام ہوا ہے، کہ بس اتنی سی تکلیف اسے ہوگی. اور جو غیر مومن ہوں گے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ مدہوش ہوں گے اور دھواں ان کے ناک سے، ان کے کان وغیرہ سے باہر نکلے گا، جو ان کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیتیں دے رہا
ہوگا. تو یعنی یہ دوسری تفسیر زیادہ مناسب ہے مفسرین کے نزدیک کہ قیامت کے پہلے جو ایک دھواں برپا ہوگا اور جو بہت ہی زیادہ عذاب جو اللہ کا دردناک ہے اس کے آغاز کی علامت کے طور پر پیش کیا جائے گا. آپا آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سورہ دخان میں ہمارے لیے وہ کون سے عظیم پیغامات ہیں، وہ کون سے مضامین ہیں جن کا ذکر آیا ہے، وہ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں خیر اس سورے کو جیسے کہ آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ 7 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. سورہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اولاً کہ اس سورت کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے. پھر عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی پہلی بار یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نزول جو ہے شب قدر میں ہوا، وہ اسی سورے میں ہے، یعنی پہلی بار جو اس چیز کا ذکر کیا گیا. تو ابتدا میں ہی قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے نزول کی بات سے اس سورے کا آغاز ہوا. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے حصے میں خدا کی توحید کا ذکر ہے اور کائنات میں پروردگار عالم کی عظمت کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے. جب تفصیلاً ہم پڑھیں گے کیونکہ دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم آدھے گھنٹے میں یا 20-25 منٹ میں اسے مکمل طور پر بیان کر سکیں، تو لہٰذا ناظرین اس کے ضرور گھر میں پوری طرح سے پڑھنے کی کوشش، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کی کوشش کریں کہ یہ کیا پیغامات تھے. توحید کا ذکر ہے تو کون سی عظمت کی نشانیاں کس طرح سے پیش کی گئیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. تو ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اچھے خاصے حصے میں جو ہے وہ بے ایمانوں، مشرکین وغیرہ کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور ان کے دردناک عذاب کا ذکر ہے. پھر جو چوتھا حصہ ہے اس میں غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر ہے. یعنی کہ جو غافل ہیں تو وہ ایک بار دیکھ لیں کہ جو غفلت میں تھے ان کا انجام کیا تھا، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح ان سے بچانا ہے، دور کرنا ہے تاکہ ہمارا انجام ان کے جیسا نہ ہو. تو ان باتوں کا ذکر ہے. پھر پانچواں حصہ جب ہم اس کا دیکھیں تو اس میں قیامت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے گنہگاروں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو خدا والے تھے ان کے لیے بہت ہی فائدہ اور بہترین جزا ہے. چھٹے حصے میں کائنات کی خلقت کا مقصد بیان کیا گیا ہے اس سورے میں، اور زمین و آسمان کی تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. ان تمام باتوں کا ذکر ہے. پھر 7ویں حصے میں سورے کا آغاز، دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا سورہ جو ہم اس رات میں پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ شب قدر کی رات ہے، کہ آغاز بھی ہو رہا ہے قرآن مجید کی عظمت، اس کے نزول کی بات سے، اور اس سورے کا جو اختتام ہے وہ بھی قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہی کیا جا رہا ہے. یعنی قرآن مجید کتنا عظیم ہے. ہم کہتے ہیں نا ماہ رمضان بہار ہے قرآن مجید کی، تو بے شک اس بہار کے متعلق خود قرآن مجید میں کس طرح سے بیان کیا گیا. یعنی بہترین پیغامات ہمارے لیے مل رہے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو انسان سمجھے، مغرور قوموں سے، مغرور افراد سے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں سے اپنے آپ کو جو ہے دور کرے، ان سے عبرت لے اور اپنے آپ کو بہترین ہدایت والا بنائے. قیامت اور جزا اور سزا یقینی ہے. وہ جو وہاں کا بھیانک دھواں ہوگا اور جو وہ ہولناکی ہوگی، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دیں. لہٰذا اس کے لیے یہ تمام سورہ، یہ پورے مضامین جو ہیں ہمیں پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ جب اسے بہترین طریقے سے آرام کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب یہ ہمیں بہترین طریقے سے اس کے پیغامات سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. ناظرین ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم بہت ساری فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ ان راتوں کو ہم ضائع نہ کر دیں فضول کی چیزوں میں، یا بس جاگنا ہے تو ہم ریل دیکھ کے ٹائم پاس کریں، اس طرح سے نہ گزارے. وہ کہتے ہیں نا لیٹس میک دا موسٹ آف اٹ. یہ راتیں ہمارا آنے والا کل طے کرتی ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ اگر اس سال اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ راتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.